کہ اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں دیا تھا کہ یہ 4 چیزیں دے رہا ہوں، اس سے آپ جو چاہے بن سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی سمجھتے ہیں نا آپ؟ ایک زمین کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں خیر بوئیں گے تو آپ کو خیر ملے گی، اور اگر آپ اس میں شر بوئیں گے تو آپ کو شر ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے۔ اب اس حدیث کا جو میرے ذہن میں ترجمہ آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کھیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسان ہیں۔ جب ہم کسان کو دیکھتے ہیں کہ کسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے، تو کسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک زمین، ہوا، سورج کی روشنی اور بیج۔ اب اگر ہم کسان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر یہ دنیا کھیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسان ہیں۔ اگر کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم انسان بیج بوئیں گے، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اگر خیر بانٹیں گے تو خیر ملے گی، شر بانٹیں گے تو شر ملے گی۔ اب سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک کسان بیج کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دے، یہ بیج ہی نہیں صحیح ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہوا دی ہے یہ صحیح کام ہی نہیں کرتی ہے، اور یہ پانی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 4 چیزوں کے ساتھ اس نے وہ پودا اگانا ہے، وہ اناج اگانا ہے، وہ اب اناج نہیں اگا سکتا ہے، کیونکہ 4 ہی چیزیں ہیں اس کے پاس اور چاروں کے بارے میں وہ کمپلین کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اناج نہیں اگا سکے گا۔ اب ہم جو انسان ہیں ہمیں بھی 4 چیزیں ملی ہیں۔ پہلی چیز ہے جسم، یہ جو ہے ہمارے پاس۔ دوسری چیز ہے ہماری روح، تیسری چیز ہے ہماری عقل، اور چوتھی چیز ہے ہماری چوائس۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم انسانوں کو یہ 4 چیزیں ملی ہیں تو اگر میں اپنے بارے میں کمپلین کرنا شروع کر دوں، میرا رنگ کالا ہے، میں موٹا ہوں، مجھے فلاں پرابلم ہے، اللہ پاک نے مجھے غریب پیدا کیا ہے، میرے رشتہ دار کتنے امیر ہیں، میں کتنا غریب ہوں، ہم جب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں دیا تھا کہ یہ 4 چیزیں دے رہا ہوں، اس سے آپ جو چاہے بن سکتے ہو۔ تو جن چیزوں کے ساتھ ہم نے کچھ بننا تھا ان کے بارے میں تو ہم کمپلین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ پاک نے یہ 4 چیزیں دی ہیں، یہ ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم نے ان کو استعمال میں لا کر ہم نے کچھ بننا ہے۔ کسان کا کیا کام ہوتا ہے؟ کسان کا کام ہے بیج بونا، اور ہم انسان، ہمیں بھی 4 چیزیں ملی ہیں اور ہم انسان ہیں، ہم نے اس دنیا کی کھیتی میں بیج بونا ہے، ہمارا بھی کام ہے بیج بونا۔ اب یہ پرچیاں دیکھیں، ہمارے پاس بیج کون سے ہیں؟ پہلے دیکھیں، نفرت، ناشکری، یہی کمپیریزن کرنا اپنا، بے صبری، لالچ، دھوکہ اور تکبر، یہ ہماری چوائسیز ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں۔ لالچ، ہرس، بے صبری، ناشکری، نفرت۔ اب دوسری ہمارے پاس چوائسیز ہیں، محبت، سچائی، اخلاص، صبر اور شکر، سچائی اور اخلاص۔ سوری یہ 2 دفعہ ہو گیا اخلاص شاید۔ اچھا، یہ بھی چوائسیز ہیں، یہ بھی چوائسیز ہیں، اور یہ بیج ہے۔ اب ہم میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اچھے بیج بونے ہیں محبت کا، تو ہم نے اس میں ڈال دیا، اس میں مٹی ہے جو اللہ پاک نے 4 چیزیں دی تھی، محبت آ گئی، اس میں سچائی بھی آ گئی، اخلاص بھی آ گیا، صبر اور شکر بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انسان ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اپنا موازنہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اور ناشکری کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں عطا کی جو دوسرے کو دی ہیں۔ نفرت، وہ یہ بیج بوتا ہے۔ تکبر، اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے تو اب وہ تکبر میں ہے،
کہ وہ غریب بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا ہے، انسانیت کو انسانیت نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اور یہ وہی تکبر ہے جو شیطان نے کیا تھا، اور اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کو نکال دیا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو، تمہارے اندر تکبر ہے، اور ہم یہ تکبر کا بیج ادھر بو رہے ہیں۔ پھر دھوکہ، اگین یہ بھی ایک بیج ہے، لالچ، اس کا بیج بھی بو دیا، اور بے صبری، یہ تو آج کل ہمارے اندر ہے ہی بہت زیادہ۔ ہمیں بے صبری کی اتنی زیادہ، انتہا سے بھی زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے 5 منٹ اگر موبائل فون نہیں ہمیں ملا، ہم نے لڑائی شروع کر دی ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز مانگ لی ہے، تو اب ہم ماں باپ کا گلہ کر لیں، لوگوں کے سامنے ماں باپ کا گلہ کر رہے ہیں کہ میری ماں مجھے فلاں چیز نہیں دے رہی، میرے باپ کو دیکھو اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، میں نے کہا سائیکل دلا دو، وہ سائیکل نہیں دلا رہا، میری ماں مجھے ہر روز کام کہتی ہے۔ اینی بے صبری کا بھی ہم نے بیج بو دیا، اور ناشکری، اور ہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اور ناشکری ہمیں اتنی زیادہ ہے، ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین۔ انسان کے پاس جو کچھ آلریڈی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر شکر بجا نہیں لاتا، بلکہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ اگر آپ دن میں 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، آج کل تو رمضان ہے چلے 2 ٹائم کر لیں، اور آپ کے پاس سونے کے لیے چھت ہے، تو آپ اس دنیا کے 90% لوگوں سے بہتر ہیں۔ غزہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بچوں کے پاس گھر نہیں ہے، ساری رات ادھر بارش ہوتی رہتی ہے، صبح وہ ادھر لیٹے ہوئے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور وہ ایک دن کا روزہ نہیں ہے۔ ہم تو روزہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھوک برداشت کر لی ہے، یہ ہمارا روزہ جی قبول ہو گیا۔ ساتھ والی جو ہمسائی ہے، جس کا احساس دلانے کے لیے اللہ پاک نے رمضان کے 30 روزے فرض کیے کہ لوگوں کو بھی تو دیکھو، ہم سموسے والی دکان پہ جاتے ہیں، ادھر حسرت سے کوئی، ہمیں پتہ ہے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، حسرت سے دیکھ رہے کاش میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہوتے، 25 روپے 30 روپے کا ایک سموسہ آتا ہے، میری بھی کوئی افطاری کروا دیتا۔ پھر ہمیں پتہ ہے عید آنی ہے، ہم نے آج کپڑے سلائی کرنے کے لیے دے دیے، لیکن ان کو کون دیکھے گا جو ہمارے ساتھ بازو میں ہمسائے ہیں، ان کے بچوں کو کون دیکھے؟ اللہ پاک نے 30 روزے تو اسی لیے فرض کیے تھے کہ ہمارے اس دل میں کوئی چوٹ پہنچے، ہمیں بھی وہ چیز ہٹ کرے جو چیز ان کو ہٹ کرتی ہے۔ اینی وے، ناشکری کا بھی بیج ہم نے ادھر بو دیا۔ اب ایک یہ انسان ہے اور ایک یہ انسان ہے۔ اب یہ انسان جس نے اخلاص، محبت، شکر گزاری اور صبر سے کام لیا ہے، کل کو اس کے بیج نے بڑا درخت بننا ہے ایسے۔ اگر کبھی اس کو کوئی چیز نہ بھی ملی نا، تو اس کا صبر اتنا کو سٹرانگ ہو چکا ہے، اس کے اوپر اتنا فروٹ ہے کہ وہ اپنے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے گا۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے بیج اس نے اپنی زندگی میں بوئے تھے، وہ بیج اب اس کے کام آنے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے، اس کے اندر ناشکری ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، ہوس ہے۔ میرے پاس آلریڈی 2 موٹر سائیکلیں ہیں، اور تیسری میں چوری کر کے لے آیا ہوں۔ میرے پاس 2 موٹر سائیکلز ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ہمسائے کے پاس کیوں ہیں؟ اس کو تو ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں۔ اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کا بھی یہ درخت بڑا ہوگا، اس کے اوپر پھل کوئی نہیں ہے، یہ اس لیے ٹہنی اس طرح ہے، اس کو کبھی پھل نہیں لگے گا اس کو، لیکن اس کو پتہ کیا لگنا ہے؟ اس کو کانٹے لگنے ہیں، اور وہ کانٹے آپ کو روز چبھنے ہیں۔ آپ کے ہمسایوں نے کوئی نئی چیز لی، فوراً آپ حسد کا شکار ہو گئے۔ آپ کی فرینڈ کے پاس کوئی چیز آئی، فوراً آپ حسد کا شکار ہو گئے۔ آپ نے کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، فوراً ناشکری کر دی کہ یا اللہ میرے پاس یہ کپڑے کیوں نہیں ہیں۔ یہ دونوں انسان پڑے ہیں، جب ہم نے مرنا ہے بالکل یہ مٹی ہوگی ہماری، یہ بھی اور یہ بھی۔ اس ٹائم پہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ آپ نے یہ درخت بننا ہے جو لوگوں کو بھی پھل دے، جس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے،
کہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ساری زندگی نفرتیں بانٹنی ہیں اور خود بھی کانٹوں میں ہم نے کانٹے چبوانے ہیں اور لوگوں کو بھی کانٹے چبوانے ہیں۔ چوائس آپ کی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہم کسان ہیں، ہمارا کام ہے بیج بونا۔ اگر آج یہ اچھے بیج بوئیں گے تو میں یقین سے میری بات نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ والے بیج بو دو تو تمہیں جنت ملے گی، اور جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بیج بوئے، اور ایک آخری بات جو پہلے ہم نے ادھر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی، جب آپ بیج بوتے ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں بن جاتا ہے۔ سو اگر آپ نے اچھائی کا بیج بویا آج، ابھی سے اپنے ساتھ وعدہ کیا، تو آپ کو اس کا ریوارڈ ہزاروں میں ملے گا۔ لیکن آپ نے اگر ایک بھی برا بیج بویا اس طرح، پھل تو لگنا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی لاکھوں، ہزاروں بلکہ کروڑوں کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ڈیپینڈ آپ یہی کرتا ہے کہ آپ اپنے آنگن میں اگر پودا لگائیں گے تو کون سا لگائیں گے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا بیج بوئیں گے۔ شکریہ۔